کہتے ہیں ہر گناہ کی جڑ جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت ہے، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار مسلمان چوری کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سوچئے، جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو اچھے اچھے رشتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کے دل سے نور ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو ایک فیملی کو برباد کر دیتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو اچھے اچھے رشتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ جھوٹ ایسی بلا ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج تو یہ جھوٹ عام سی بات ہو گئی ہے، کوئی جھوٹ کو جھوٹ تصور نہیں کر سکتا، غیبت کو غیبت تصور نہیں کہتا یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں، مذاق میں کہتے ہیں۔ لیکن نہیں مسلمانوں، جب زبان سے سچائی چلی جاتی ہے تو برکتیں بھی چلی جاتی ہے، پھر انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ مثلاً شریعت اسلامی کے اندر اصلاح معاشرہ کا پہلا پہلو یہ ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ نہ بولے۔ معاشرے میں برائی جھوٹ سے پھیلتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے جو انسان کو برباد کرتا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کا مرکز بھی کذب ہے، یعنی جھوٹ ہے، جس کو معاشرے کے اندر آج ایک معمولی عیب بھی نہیں سمجھتا۔ کیا ہوا یار اگر ایک آدھ جھوٹ بول ہی لیا؟ تو ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جھوٹ جیسی بلا سے محفوظ نہیں ہیں۔ آج کل جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے ہیں، لوگ مذاق میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان جھوٹ بولنے سے بچائے۔ آئیے ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے مسجد نبوی شریف میں، حضور تشریف فرما ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ صحابہ اکرام آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، آج ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، یعنی حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے، یہ اقرار کرو اور نماز کے عادی بن جاؤ۔ تو فرمایا شریعت کی تابع داری کرو۔ اب شریعت کی تابع داری ہم کس طرح کریں؟ آئیے فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے تمام مسلمانوں کو یہ جاننا لازمی و ضروری ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تب تو ہم اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اسلام کی بنیاد کیا ہے وہی پتہ نہیں۔ آئیے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، سماعت کریں۔ نمبر 1، اسلام کی گواہی۔ تم اسلام کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو کفار و مشرکین، یہ جو بہت سارے خدا بنا لیے، مورتی کو پوجتے ہیں، نہ جانے کتنے خدا بنا لیے، اسی لیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب دوسرا فرمایا کہ والصلاۃ، دوسری بنیاد نماز ہے، والزکوٰۃ، اور تیسری بنیاد زکوٰۃ ہے۔ نماز دوسری بنیاد ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم نماز سے بہت دور ہیں، ہم اپنی بنیاد کو ڈھا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو نماز کے پابند بننا چاہیے۔ اور زکوٰۃ میں بھی بہت سے لوگ جو زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں پھر بھی زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ثعلبہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے تھے، ان کا حشر کیا ہوا تھا؟ اور فرمایا چوتھا کیا ہے؟ رمضان کے روزے۔
اور پانچواں رکن یعنی پانچویں بنیاد جو ہے وہ حج ہے، خانہ کعبہ کا حج ادا کرنا۔ اسلام کی یہ 5 بنیادی باتیں ہیں جو تمام مسلمانوں کو جاننا لازم و ضروری ہے۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا حکم دے رہے ہیں کہ ایک نوجوان اٹھا اور ادب سے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو اللہ کی الوہیت کو مانو گے کہ تم اللہ کو ایک مانو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، نبی کی رسالت کو مانو گے۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا تو اس نوجوان نے ہاتھ پیچھے کیا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیران ہو کر فرمایا تو بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا، تو نے ہاتھ پیچھے کیوں کیا؟ عرض کی اللہ کے نبی میرے اندر بہت سے عیب ہیں، میں بڑا گنہگار بندہ ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، بڑا بدکار ہوں، میں چور بھی ہوں، زانی بھی ہوں، شرابی بھی ہوں، میرے اندر بہت ساری گناہیں ہیں، بہت سے عیب ہیں۔ تم پہلے مجھ سے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ مجھ سے یہ نہیں کہیں گے تو نے چوری کیوں کی، تو نے شراب کیوں پی، تو نے زنا کیوں کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے بنیادی اصولوں کے اندر جو شراب پیتا ہے اس کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگاتے ہیں۔ اسلام کے اندر جو شخص چوری کرتا ہے ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، جو زنا کرتا ہے ہم اس کے سنسار کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا آئین ہے۔ وہ کہتا اے اللہ کے نبی میرے اندر تو یہ عیب اتنے بھر چکے ہیں، اتنے بھر چکے ہیں کہ یہ اب عیب مجھ سے نکالے نہیں جاتے، اب میں ان گناہوں کے عادی ہو چکا ہوں، اب مجھ سے یہ عیب نہیں جا سکتا، بہت مشکل ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جواب دیا، اچھا ایک کام کر، آج سے وعدہ کر کے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ مسکرایا۔ کیوں مسکرایا؟ کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بس ایک کام کرنا ہے، کیونکہ ان کے اندر تو بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت سارے عیب ہیں، بہت سے گناہوں کرنے کی عادی ہیں وہ۔ تو جب ان سے کسی سے کہا جائے کہ بس تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے تو وہ ضرور مسکرائے گا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، اور مسکرا کر کہتا ہے یہ تو عام بات ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ٹھیک ہے حضور میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹھ کی کہ آقا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ وعدہ کے پتے ہیں۔ محترم سامعین وہ چلا گیا اور رات کو سویا، خیال آیا چوری کروں، سامان اٹھایا، گھر سے نکلا، سوچتا ہے صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھیں گے رات کیسی گزری؟ جب میں سچ بولوں گا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ کٹوا دیں گے۔ اگر میں نے کہا حضور میں نے چوری نہیں کی تو پھر میں اپنے وعدے سے پھر گیا، میں نے جھوٹ بولا اور میں اپنے وعدے کی خلافی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ حضور میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب آئیے جانتے ہیں جب ان کے دل میں یہ بہت ساری یہ خیال آیا کہ حضور سے میں وعدہ خلافی کروں، تو اس نے خاموشی سے گھر چلا گیا اور سو گیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اس نے چوری کرنے سے باز رہا۔ ایک لمحے کے بعد پھر جاگا، شیطان نے اس کا وسوسہ دیا، پھر جاگا، دل میں خیال آیا یار چلو شراب ہی پی لوں۔ شراب پینے کے لیے جیسے ہی جام کو ہاتھ لگایا دل میں پھر خیال آیا صبح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے رات کیسے گزری، اور میں کہہ دوں گا شراب پیتے پیتے میں نے گزارا ہے، تو حضور پھر مجھے کوڑے لگائیں گے۔ اللہ 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 قربان جاؤ۔ اور اگر میں نے کہہ دیا کہ آقا میں نے شراب نہیں پی، تو پھر وعدے سے پھر گیا اور وعدہ کی خلافی کر گیا، تو پھر حضور مجھے کیا سزا دیں گے؟ اور جان کو وہیں رکھ دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنے کی بنا پر اس نے چوری سے باز رہا، چوری کرنے سے باز رہا۔ پھر جب اس کے دل میں خیال آیا چلو شراب پی لوں، تو شراب سے بھی یعنی جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اس نے شراب کو بھی ہاتھ نہ لگایا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ
کہ فلاں قبیلے میں جا کر عیاشی کروں۔ ابھی چند قدم ہی گئے تھے، چند قدم ہی چلا تھا کہ پھر خیال آیا صبح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھیں گے، رسولوں کے امام پوچھیں گے کہ رات کیسی گزری، اور میں کہہ دوں گا عیاشی کرتے کرتے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سزا دیں گے۔ اور اگر میں نے کہا کہ میں نے عیب نہیں کیا تو اپنے وعدے سے پھر گیا، وعدہ خلافی کیا، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے آقا سے وعدہ خلافی کروں، پھر واپس گھر آ کر سو گیا۔ اب صبح جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی، مسجد نبوی شریف میں آیا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، او فلاں بن فلاں، تیری رات کیسی گزری؟ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک ہی ایفائے عہد نے، جھوٹ نہ بولنے کے وعدے نے، یعنی میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اسی جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے میں تمام برائیوں سے محفوظ رہا۔ الحمدللہ مجھ سے یہ تمام برائیاں مجھ سے چھڑا دی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ نہ بولا کرو، بازاروں میں جھوٹ نہ بولا کرو۔ یہاں تو آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بازار میں جا کر چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر چگلی کا پوٹری کھولتے ہیں، غیبت کا پوٹری کھول کر اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی باتیں، وہ باتیں، یا اللہ اللہ بچائے، اتنی ساری باتیں دوسرے کی غیبت پہ غیبت کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور جو جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ فرمایا دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ نہ بولا کرو، تو آپ بازار میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں، بازار جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن وہاں بازار جانا بھی برا ہے، لیکن ضروریات کے تحت جا سکتے ہیں۔ اب جو ہے تعلقات عامہ میں یعنی بہت سے لوگ جمع ہیں، وہاں بھی جھوٹ نہ بولا کرو۔ یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے جھوٹ بولا وہ قیامت کے دن میرے قریب نہیں ہوگا۔ کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کرے کہ قیامت کے دن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب نہ ہو، حضور کی سفارش نہ ملے؟ ہرگز کوئی مسلمان ایسا نہیں سوچے گا۔ فرمایا صدق علی صراط مستقیم، جو سچ ہے سیدھا راستہ، یہ انسانوں کا سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور یہی وہ بنیادی پہلو ہے کہ جب معاشرے کے اندر جھوٹ کا رواج چلتا ہے تو پھر انسان اس اعمال کو نہیں دیکھتا، پھر کوئی نبی کو تولتا ہے، کوئی صحابہ کی توہین کرتا ہے، جو نبی کو تولتا ہے اسے ہی تو ہم وہابی دیوبندی کہتے ہیں، اور وہابی دیوبندی اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے ماننے والے کو ہم کافر کہیں گے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ اشرف علی تھانوی کو اعلیٰ حضرت اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ عائد کیا ہے، تو ہم بھی اسے کافر جانیں۔ اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو کافر ہو اسے کافر جاننا اس کے لیے لازم و ضروری ہے، کیونکہ من شک فی کفری و عذابہ فقد کفر، جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا اس نے بھی کفر کیا۔ اور کوئی ہے جو صحابہ کی توہین کرتا ہے تو اسی کو ہم رافضی کہتے ہیں۔ کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کوئی اولیاء کی شان میں بکتا ہے، کیونکہ ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے جھوٹ بولنا معمولی سی بات سمجھ رکھی ہے، یہ تو جھوٹ کوئی جھوٹ نہیں سمجھتا، غیبت کو غیبت نہیں سمجھتا، پھر خدا کے اندر خدا خانی ختم ہو جاتی ہے، پھر بندہ خدا خوف الہی ان کے اندر رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے نبی کی تابعداری کی
ساری کائنات ختم ہو جاتی ہے مگر نبی کی تابعداری کرنے والا کچا جھونپڑا اسی طرح رہتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، جس میں آپ یہ سماعت کر سکتے ہیں کہ ایک بڑھیا کی جھونپڑی صحیح سلامت رہا، اس جھونپڑی کے باہر پورا پانی ہی پانی رہا، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام گئے تو دیکھتے ہیں کہ اس جھونپڑی بالکل خشک ہے اور وہ بوڑھی عورت سجدہ میں گری تھی۔ اس لیے میرے بھائی سب چائے کو اپنانا چاہیے، چاہے کتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں کیوں نہ جائے، ہمیں سچ کے ساتھ ہی رہنا ہے، سچ ہی بولنا ہے، کیونکہ جھوٹ سے بچنا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ جھوٹ کی بلا سے محفوظ عطا فرمائے، آمین، بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔